انتہائی بلند پایا ہستی یعنی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قضیہ عقیدت پیش کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ باتیں، خاص طور پہ جو تاتاریوں کا فتنہ تھا وہ آج آپ کو بتلائیں گے کہ وہ کیسے ختم ہوا. تو جناب 6 صدی ہجری ہے، یعنی موجودہ سینٹرل ایشیا یعنی ماوراء النہر میں ترکمانستان کی سرزمین ہے. اس سرزمین پر آسمان ولایت کی ایسی ہستی جو دین کے نجم بن کر چمکے، جو رات کے نمازی بھی تھے اور میدان جہاد کے عادی بھی تھے، جو صرف اپنی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے بلکہ عملاً میدان جہاد میں اس جرت سے اترے کہ تاتاریوں کے فتنے اور ان کی یلغار کے آگے مکمل طور پر ڈٹے رہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس انداز سے حق پر کھڑے ہوئے کہ رخصت کا راستہ اختیار نہ کیا بلکہ عزیمت کا کٹھن ترین راستہ چن کر رسم شبیری ادا کی کہ اپنے لہو کی قربانی دے کر شہادت کی منزل پا کر مبلغین اور اولیاء کی ایسی فوج تیار کی کہ وہی تاتاری جو اسلامی ممالک کو اپنی طاقت کے بل پر روند رہے تھے، مسلمانوں کے سروں کے مینار پہ مینار بنائے جا رہے تھے، وہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ خلفاء کے اسیر ہو کر اسلام کے محافظ اور سفیر بن گئے. یعنی یوں کہیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے لہو سے تبلیغ کے وہ چراغ روشن کیے جن کے نور سے سخت دل تاتاریوں کے قلوب کو بھی منور کر دیا. یعنی یہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ ہے صاحب تاریخ میں کہ بدترین دشمنان اسلام نہ صرف طائب بھی ہوئے بلکہ بعد میں ان کی اولاد اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے روشن مثالیں بن گئیں کہ ہیں یار یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کاملین وقت اور اکابر اولیاء میں سے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شارع تصوف پر چل کر کئی اولیاء اور اصحاب کی تکمیل سے تربیت اور خلافت حاصل کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اللہ کی وحدانیت میں مستغرق رہا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر و باطن اپنی مثال آپ تھا. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ، فنا فی اللہ اور صاحب کشف و کرامات تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں بھی موجود ہیں، یعنی کئی تصانیف آپ سے منسوب ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات ہونے کا بھی شرف عطا کیا تھا کہ یہاں زبان مبارک سے کوئی جملہ ادا ہوتا تھا، دعا نکلتی تھی اور دربار الہی میں اجابت ہو جاتی تھی. عالم یہ تھا ناظرین کہ بلکہ یوں کہیے کہ جس پر آپ نگاہ کر لیا کرتے تھے، جس پر جا کر آپ کی نگاہ جم جایا کرتی تھی، وہ اعلیٰ ولایت کے مقام پر پہنچ جایا کرتا تھا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کا یہ عالم ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اولیاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سردار مانتے تھے. تمام علوم مروجہ علوم دین میں یعنی ظاہری باطنی طور پر مکمل طور پہ جامع تھے. علمی مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ کبھی بھی کسی بھی علمی نقطے پر بحث یا مناظرہ ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ غالب آ جایا کرتے تھے. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کے وہ نجم تھے جو ایک ہی وقت میں علمی اور روحانی میدان میں اپنی مثال آپ تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ولی تراش بھی تھے اور مناظر اسلام بھی تھے. ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا سلسلہ اس قدر وسیع ہے کہ ان کے مریدین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ آپ اسلامی ممالک کے بہت سے ملکوں میں رہے اور ہر جگہ رشد و ہدایت کے دریا کو بہاتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے رہے. لہذا مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، ایران ہو، وسطی ایشیا کے ممالک ہو، آپ کے لاکھوں مرید وہاں پر موجود ہیں جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی دسترس اور اپنی مریدوں پر نظر کا ایک عالم یہ تھا ناظرین. ایک مثال دے کے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو وصال کے وقت شیطان کے وار سے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر محفوظ رکھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ولیگر تھے جن پر نظر پڑتی تھی ان کو ولی بنا دیا کرتے تھے. خوارزم کی سرزمین پر ایک ہی وقت میں ناظرین معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور دوسری طرف جب فتنہ اپنے عروج پہ پہنچا یعنی قیامت کے انکاری لوگ ہونے لگے تو اس کٹھن ترین دور میں کہ جس ہستی نے مسلمانوں کو آخرت سے جوڑنے، ان کی آخرت کو بچانے اور ان کے عقائد کو درست سمت میں ڈھالنے کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے. یعنی دین اسلام کے لیے رخصت کی بجائے آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد جام شہادت کو نوش کیا.